الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج واعظ کی جس محفل میں آپ شریک ہیں وہ کوئی رسمی تقریب یا کوئی رسمی جلسے کی شکل نہیں ہے، بلکہ اس مجلس کا مقصد ہے اصلاح اور احکام دین اور احکام شرع کی تبلیغ، جس کی آج کل ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اس میں ہم اور آپ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روزانہ دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. جو رات آ رہی ہے بری آ رہی ہے اور جو دن آ رہا ہے خراب آ رہا ہے. روز کے حالات ہمارے تقریباً ایسے ہی ہیں. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی ہم اور آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے اس بات پر غور کریں کہ واقعتاً ہم کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کون سی زندگی ہم کو اختیار کرنا چاہیے. اسی سلسلے کی مجلس آج منعقد کی گئی اور میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالی ہمیں اس بات کی ہدایت فرما رہے ہیں
کہ ہم کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے، اور ایسی محبت کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہ ہو، بلکہ ایسی چیزوں کی ایک فہرست بھی شمار کرا دی قرآن کریم میں کہ جن چیزوں سے محبت کرنے پر ہم اور آپ مجبور ہیں۔ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت خون کی محبت ہے، اللہ نے خون کے اندر ڈال دی۔ اسی لیے کبھی کبھی اپنی اولاد سے انسان کے دل میں عقیدت تو باقی نہیں رہتی، یا اولاد کے دل میں ماں باپ کی کوئی عقیدت اور عظمت باقی نہیں رہتی، لیکن محبت سے دونوں مجبور۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی اولاد مرتد ہو جائے، باوجود اس کے کہ دین ایک نہیں رہا، عقیدہ ایک نہیں رہا ہے، اس کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ہے، اس سے عقیدت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر باپ ہیں یا ماں ہیں تو محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں ایک لگن ہے، اور وہ محبت خون کی محبت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس خون کی محبت کو آپ کچھ زیادہ اہمیت دیا کریں، اس لیے کہ خون کی محبت کچھ زیادہ اہمیت کی چیز نہیں ہے بالکل فطری سی بات۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی کے ماں باپ خدا نہ کرے دین سے ہٹ جائیں، مرتد ہو جائیں، اولاد کے دل میں خون کی محبت تو ہوگی، لیکن ان کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ہمارا کوئی ربط ضبط نہیں ہوگا، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا، ملنا جلنا نہیں ہوگا۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ خون کا جو علاقہ ہے اس علاقے کی بنا پر انسان محبت کرنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ محبت قدرتی ہے۔ لیکن واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خون کی محبت کمزور درجے کی محبت ہے، اور عقیدے کی محبت اور دین کی محبت سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارے دوستوں میں سے ایک صاحب یہاں پر موجود ہیں کراچی کے اندر، وہ نو مسلم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے دولت مند ہیں، بڑے تاجر ہیں، اور وہ یہ بتاتے تھے کہ ان کے والد ہندو سے مسلمان ہوئے۔ قصہ تو بہت لمبا چوڑا ہے کہ وہ ایک ایسے محلے میں رہتے تھے کہ جس محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی، اور کبھی کبھی کچھ مسلمانوں کی باتیں ان کے کان میں پڑ جایا کرتی تھی، تو انہوں نے کیمیائے سعادت دیکھنا شروع کی، پھر قرآن کریم کا ترجمہ دیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اور وہ کسی کے پاس جا کے مسلمان ہو گئے۔ لیکن گھر والوں کو ابھی یہ پتا نہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا لڑکا۔ کسی نے یہ کہا کہ یہ پانچوں وقت مسجد کے اندر نماز کے لیے جاتا ہے، اور یہ تمہارا لڑکا یہ تو بالکل مسلمانوں کے ساتھ جا ملا۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ نے یہ کیا کہ جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد تالا لگا دے گھر میں۔ ایک مرتبہ تالا لگایا تو یہ لڑکا جانا چاہتا تھا، لیکن دیکھا کہ تالا لگا ہوا ہے تو جا نہیں سکا، اپنے گھر میں وضو کیا اور وضو کر کے بیٹھ گیا انتظار میں کہ شاید تالا کھل جائے۔ جب تالا نہیں کھلا اور یہ اندازہ ہوا کہ اب مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی ہوگی، تو اس وقت اس نے کپڑا بچھایا اپنے گھر میں، اور کپڑا بچھا کے وہاں پر اس طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دی، وہی نماز شروع کر۔ اس کی ماں، اس کے بھائی، باپ سب دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے خود ہی یہ بیان کیا کہ جس وقت کہ میں سجدے کے اندر گیا ہوں تو اس وقت میری ماں نے، میرے بھائیوں نے، میرے باپ نے اس قدر مارا ہے، اس قدر مارا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو یہیں پر ختم کر دینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا بچانا اور ان کی زندگی مقصود تھی، مارنے کے باوجود وہ بیچارے مرے نہیں۔
اور بالآخر اس روز اپنا گھر چھوڑ کے چلے آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا تاجر بھی بنا دیا اور ان کی اولادیں بھی دیندار ہیں. میں یہ بتلانا چاہتا تھا کہ وہی ماں ہے کہ جو اپنی اولاد سے کس درجہ محبت رکھتی ہے، وہی باپ ہے، وہی بھائی ہے. لیکن وہی ماں باپ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کا عقیدہ بدل گیا ہے، اس کا دین بدل گیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ ساری کی ساری محبت عداوت کے اندر تبدیل ہو گئی اور معلوم ہوا کہ خون کا تعلق کمزور تعلق تھا، اصل تعلق جو ہے وہ دراصل عقیدے کا ہے، دین کا تعلق. وہ ساری محبت عداوت و دشمنی میں تبدیل ہو گئی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ در حقیقت جتنی جاذبیت انسان کے دین اور مذہب کے اندر ہے، عقیدے کے اندر ہے، اتنی جاذبیت خون میں، زبان میں، وطن میں. فلانا ہمارا وطنی بھائی ہے لیکن دین اس کا الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے. یہ وطنیت کا رشتہ بڑا کمزور رشتہ ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، مکے کا رہنے والا اور خاندان قریش سے تعلق. زبان بھی وہی بولنے والا ہے ابو جہل اور ابو لہب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جو مسلمانوں کی زبان ہے. زبان بھی وہی، خاندان بھی وہی، وطن بھی وہی. اور دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبشے کے رہنے والے ہیں. رنگ اور صورت نہیں ملتی حجاز والوں سے. زبان ان کی الگ ہے، ان کی الگ ہے، خاندان ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے. مگر اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی ابو جہل کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، نہ ابو لہب کو کبھی گلے سے لگاتے ہیں، اور گلے سے لگاتے ہیں تو بلال حبشی کو لگاتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ اے بلال حبشی، تمہارا کون سا عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ میں نے شب معراج میں تمہیں اپنے سے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے اور تمہارے چلنے کی آواز آ رہی تھی. تمہارا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا؟ فرمایا کہ حسن ز بصرہ بلال اذهب الصہیب ضرور، حسن ز بصرہ بلال اذهب الصہیب ضرور، ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بلعجبیس. خدا کی شان دیکھیے، ایک بصرے سے چل کر آتا ہے، ایمان کی دولت سے مشرف ہوتا ہے. صہیب رومی روم سے چل کر آتے ہیں، مشرف باسلام ہوتے ہیں. حضرت بلال حبشی حبشے سے چل کر آتے ہیں، مشرف باسلام ہوتے ہیں. لیکن مکے کی خاک سے پیدا ہونے والا ابو جہل اور ابو لہب جو ہے وہ دولت ایمان سے محروم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزوں کی محبت اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی، ان میں سے اولاد کا اور ماں باپ کا بھی تعلق ہے. فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها. ہمیں اچھے طریقے پر یہ بات معلوم ہے کہ تمہارے دل میں ماں باپ کی بھی محبت ہوگی، اولاد کی بھی ہوگی، بھائیوں کی بھی ہوگی، کنبے کی بھی ہوگی، مال کی بھی ہوگی، جائیداد کی بھی ہوگی. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اس مال کی محبت بھی تمہارے دل میں ہوگی کہ جس کو تم جمع کر کر کے رکھ رہے ہو، جس کو گن گن کے شمار کر کر کے حفاظت سے رکھتے چلے جا رہے ہو، اس کی بھی محبت. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ عالی شان محلات اور وہ جائیداد، وہ بڑے بڑے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے دلوں کو لبھاتے ہیں، ان سے بھی محبت ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی ہمارا حکیمانہ نظام ہے کہ ان سب چیزوں کی محبت آپ کے دل میں اللہ نے رکھ دی، اور محبت ہونی چاہیے. اگر بیٹے کے دل میں باپ کی محبت یا ماں کی محبت نہ ہو
تو ذمہ داریاں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اوپر اتنی ڈال دی ہیں، اتنی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں کہ خبردار کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اف بھی نہ کر۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے نفل نماز کی نیت باندھ رکھی ہے اور ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، اور اولاد کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر میں نے جواب نہیں دیا تو میری ماں کا یا میرے باپ کا دل رنجیدہ ہو جائے گا، وہ یہ سمجھیں گے کہ بیٹا بڑا غافل ہے اور بڑا بے ادب ہے جو میری بات کا جواب بھی نہیں دیتا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے وقت میں اولاد کو چاہیے کہ نفل نماز کی جو نیت کر رکھی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اس کو توڑ دے، اور توڑنے کے بعد اپنے ماں اور باپ کو جواب دے، اور جواب دینے کے بعد جب موقع ملے تو پھر اس کی قضا کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریاں تو اتنی اولاد کے اوپر ڈالی ہے کہ ماں اور باپ کے دل پر میل بھی نہ آئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید اللہ کے یہاں یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چند مسافر ایک جگہ سے روانہ ہوئے اور وہ چلے جا رہے تھے تو راستے میں بڑی زور کی آندھی آئی، بادل آئے اور بارش ہوئی اور بڑا زبردست طوفان تھا۔ یہ جو مسافر جا رہے تھے ان کو پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی، تو ایک غار تھا پہاڑ کا، تو اس غار کے اندر گھس گئے۔ ان کو یہ خیال ہوا کہ اس غار کے اندر پناہ لیں گے اور جب بارش تھم جائے گی تو نکل کر پھر ہم اپنا راستہ لیں گے، تو اس طریقے سے یہ غار کے اندر داخل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ غار کے اندر داخل ہوئے تو بارش اتنی زور سے بارش ہوئی ہے کہ ایک پتھر اوپر سے آیا، چٹان کی چٹان آئی اور آ کر اس غار کے منہ پر اس طریقے سے آ کے ڈھک گئی کہ غار والے اب باہر نہیں نکل سکتے۔ اب یہ مسافر اندر سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے تو غار میں پناہ لینے کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے، لیکن اب تو ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے اور یہیں پر مر جائیں گے۔ گل گلانے لگے، آپس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو تم میں سے ہم میں سے ہر شخص نے کوئی نہ کوئی نیک کام کیا ہوگا، تو اپنے اپنے نیک کام کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا دے۔ کسی نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں نے تہجد کی نماز پڑھی تھی اور میں تہجد کی نماز کا صدقہ اور حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ کسی نے اپنے روزوں کا حوالہ دیا، کسی نے اپنے حج کا حوالہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ اے اللہ، تجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں چرواہا ہوں، میرا کام بکریاں چرانا ہے، اور میں جب شام کو بکریاں چرا کے واپس آتا ہوں تو میں اپنی بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں۔ دودھ دوہنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کو دیتا ہوں، اور جب ان سے بچ جاتا ہے تو پھر اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دیتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے۔ اے اللہ، تجھے یہ بات معلوم ہے کہ ایک دن ایسا ہوا تھا کہ میرے آنے میں دیر ہو گئی، اور جب میں نے دودھ دوہا ہے بکریوں کا تو رات ہو گئی تھی، تو میں نے جا کے دیکھا تو میرا باپ سو چکا تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ آج میرا باپ بغیر کھائے پیے سو گیا ہے، لیکن میں دودھ لے کے اس کے سرانے کھڑا ہو گیا، اور میں نے اس لیے باپ کو نہیں اٹھایا کہ اگر میں نے اٹھا دیا تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی، ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے اٹھایا نہیں۔ اور میں برابر اس لیے کھڑا رہا کہ جس وقت بھی میرے والد کی آنکھ کھلے گی اس وقت میں ان کے سامنے دودھ پیش کروں، یہاں تک کہ سوتے سوتے تقریباً رات کا کافی حصہ گزر گیا، لیکن نہ ابھی ہمارے گھر میں بیوی نے کھایا ہے، نہ بچوں نے کھایا، نہ میں نے کھایا، اس لیے کہ آج میرے باپ کو
دینے کے اندر تاخیر ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے میں برابر کھڑا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا دودھ کا گلاس لیے کھڑا ہے۔ انہوں نے فوراً پوچھا اور یہ کہا کہ تم نے ہمیں اٹھا کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں اٹھایا کہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے کھڑا رہا۔ آپ اس کو نوش فرما لیجئے تاکہ اس کے بعد پھر میرے بیوی بچے جو ہیں اس کو استعمال کریں۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا، میں اپنے اس عمل کا اور اس نیکی کا حوالہ دے کے تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو ہماری جان بچا لے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے اپنی اس نیکی کا حوالہ دیا ہے اور حوالہ دے کے دعا مانگی ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ چٹان ہٹ جاتی ہے اور وہ راستہ کھل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھا ماں باپ کی اطاعت میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے کہ انسان ہلاکتوں سے، بربادیوں سے اور بڑے بڑے خطرات سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور وجہ بھی اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اگر ہم اور آپ سوچیں اور غور کریں تو اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی موسم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو زندگی دینے والا، وجود دینے والا اللہ ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اور حقیقت میں جس نے ہمیں اور آپ کو وجود دیا ہے، یہ وجود دینا سب سے بڑا احسان ہے۔ لیکن یہ کہ وجود کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ وجود کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا ہے۔ وجود دینے والا اللہ ہے اور وجود کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بنایا ہے، اسی لیے سب سے بڑے محسن ہمارے اور آپ کے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ماں اور باپ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اللہ کی عبادت اور بندگی کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے احسان کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت اور بندگی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر فرما دیا، اس لیے کہ سب سے بڑے محسن اللہ ہے، اور اس کے بعد جو احسان کا درجہ ہے پھر وہ ماں باپ کا درجہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اگر اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نہ ہو تو کوئی اپنی اولاد کی، اپنے ماں باپ کی اس طریقے سے ناز برداری نہیں کر سکتا، نخرے نہیں اٹھا سکتا، قدم قدم پہ ان کی دلداری نہیں کر سکتا۔ جب انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دلداری کرنا، دلجوئی کرنا، خدمت کرنا، اطاعت کرنا، سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو انسان پہاڑ کو کھود کے رکھ دیتا ہے، اور انسان کے لیے وہ کام بہت آسان و سہل ہو جاتا ہے، بشرطے کی محبت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک لڑکا اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی خدمت کے اوپر اگر آپ اس کو لگا دیجئے تو وہ کبھی اس طریقے پہ خدمت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ، اگر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو تو ماں باپ بھی وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے ماں باپ پر ڈالی ہیں وہ ذمہ داریاں کبھی نہیں پوری کر سکتے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ چاشنی پیدا کر دیتے ہیں ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر، اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں ہے، ماں باپ کی محبت اولاد کے دل میں ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ ہم ان کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، وہ ہماری ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور اس محبت کی وجہ سے دونوں کے کام آسان ہو جائیں۔ اسی طریقے سے کنبے کا اور خاندان والوں کا بھی حق ہے، بھائیوں کا بھی حق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت بھی ہمارے اور آپ کے دل میں رکھ دی ہے، اس لیے کہ اگر مال کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں نہیں ہو تو ہم اور آپ مال کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں جائیں گے، جس دکان پر بیٹھیں گے، وہیں پر چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو چیز آپ کی نظروں میں
بہت اہم ہوتی ہے، جس سے دل لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو انسان کبھی نہیں بھولتا۔ اگر آپ کی جیب میں رقم موجود ہے، آپ سفر کر رہے ہیں کسی بس وغیرہ کے اندر، تو آپ کے دل میں یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم میری جیب میں ہے، تو آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھے رہیں گے، ہاتھ آپ کا ہٹے گا۔ لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی ذرا سا بھی خیال آپ کے دل میں اگر دولت کے ساتھ ذرا بھی محبت اور تعلق آپ کا نہ ہو، تو جہاں آپ بیٹھیں گے وہیں چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس جگہ رکھیں گے یاد بھی نہیں رہے گا کہ کہاں رکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل مال کا حق بھی انسان ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی محبت اس کے دل میں نہ پیدا ہو۔ اور اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، نہیں، مال کی محبت تو میرے دل میں ہے۔ اور فرمایا کہ میں یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ قرآن میں تو آپ نے خبر دے دی ہے کہ آپ نے مال کی محبت ہمارے خون میں ڈال دی۔ فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، چند چیزوں کی محبت اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے، جس میں سے سونے اور چاندی کی محبت۔ ذہب کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی۔ فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ان چیزوں کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ تو واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقے کے علاقے، ملک کے ملک فتح کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور قیصر اور کسریٰ کے خزانے ان کے سامنے لا کے جمع کر دیے گئے، اور وہ بھی جمع اس طریقے پہ کر دیے گئے کہ ایک میدان کے اندر لا کے ڈھیر لگا دیا گیا، اور یہ لکھا ہے کہ سونے اور چاندی کا، ہیرے اور جواہرات کا اتنا بڑا ڈھیر تھا، اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ ادھر کا آدمی جب کھڑا ہو جائے تو ادھر کے آدمی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ ہیرے، جواہرات اور سونے کا اتنا بڑا ڈھیر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جاتے ہیں اس ڈھیر کے پاس۔ اس سلسلے میں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان میں کیسی دیانت اور کیسا تقویٰ پیدا کیا تھا کہ میدان کے اندر کھلا ہوا خزانہ پڑا ہوا ہے، لشکری اور سپاہی بھی موجود ہیں، عام مسلمان بھی موجود ہیں، لیکن کوئی یہ شکایت موجود نہیں ہے کہ رات کو کوئی شخص اس میں سے کچھ چرا کے لے گیا ہے یا کسی نے اس پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے، ورنہ کھلی ہوئی چیز جو میدان کے اندر اس طریقے سے رکھی ہے، آپ بھلا بتائیے کہ آپ کے ملک میں اگر ہو تو کہیں صبح تک کہیں نام و نشان بھی رہ سکتا ہے۔ مولانا عبد المجید دریابادی نے ایک بات بڑی اچھی لکھی تھی، انہوں نے لکھا کہ یورپ میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک عورت یہ چھوٹی چھوٹی کرنسی کے جو نوٹ ہوتے ہیں یہ لے کے جا رہی تھی، اور راستے میں اسے کچھ یہ خیال آیا کہ میں اس کو گنوں شمار کروں، یا رومال کے اندر تھے اور وہ رومال کھل گیا، ہوا بہت تیز چل رہی تھی، وہ رومال اس کے ہاتھ سے گرا اور گرتے ہی تیز ہوا کے اندر وہ ساری کی ساری کرنسی جو تھی وہ اڑ گئی۔ اب یہ اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے، مگر یہ کہ ہوا کی رفتار اس سے زیادہ تیز ہے، وہ نوٹ اور کرنسی جو ہے وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں ہوا کے ساتھ ساتھ، اور یہ اس کے پیچھے اتنی تیزی سے نہیں دوڑ، اور راستے بڑے چوڑے چوڑے جن کو پار بھی نہیں کر سکتی۔ آخر کو وہ کرنسی اسی طریقے سے نظروں کے سامنے ہوا میں غائب ہو گئی۔ تو مولانا عبد المجید دریابادی نے لکھا کہ اس نے جا کر اس علاقے کے تھانے میں یہ رپٹ لکھوائی کہ میری کرنسی اتنی مقدار میں
میں جا رہی تھی اور میرے ہاتھ سے رومال گر گیا تھا، وہ ہوا کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ اڑی، مجھے نہیں معلوم کہ کن لوگوں نے اٹھائی ہے، لیکن اتنی تیزی سے ہوا کے ساتھ اڑی چلی گئی، اس لیے میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی نے تو ضرور اٹھائی ہوگی، اس لیے میں اپنے تھانے کے اندر رپٹ لوں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ جب وہ تھانے میں رپٹ لکھوانے کے لیے گئی ہے تو تھانے دار صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس 15-16 آدمی اس کرنسی کو جمع کرا کے گئے، کسی کے ہاتھ 10، کسی کے ہاتھ 5، کسی کے ہاتھ 20، وہ سب جمع کرا کے گئے، اور اگر آپ یہ بتلا دیں کہ وہ کرنسی جو ہے وہ کس قیمت کی ہے اور کون سا نوٹ ہے، تو اس نے بتلا دیا، اور بتلانے کے بعد یہ کہا کہ یہ ہے ہمارے سامنے، آپ اگر اس کو پہچانتی ہیں تو آپ اس کو لے لیجئے۔ اس نے کہا کہ جی ہاں یہ ہے میری کرنسی، وہ لے گئی۔ انہوں نے مولانا عبد الماجد دریابادی نے یہ بھی لکھا اخبار کے اندر کہ یہ واقعہ یورپ کے ایک ملک کا ہے، یہ حجاز کا نہیں، شام کا نہیں، یمن کا نہیں، عراق کا نہیں، پاکستان کا نہیں، اور کسی اسلامی ملک افغانستان وغیرہ کا نہیں، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ فرض کر لیجئے کہ یہ واقعہ اگر آپ کے ملک میں پیش آتا تو ایمانداری سے بتائیے کہ جو وہ کرنسی اٹھا لیتا راستے میں، کہ کیا کسی کو توفیق ہوتی کہ تھانے میں جا کے جمع کرا دے؟ اور اگر فرض کر لیجیے کہ وہ جا کے تھانے میں جمع بھی کرا دیتا تو کیا آپ ایمانداری سے بتائیے کہ وہ تھانے دار وہ اس کرنسی والے کے حوالے کر دیتا؟ بلکہ وہ تھانے دار صاحب تو یہ فرماتے کہ میاں یہ لوگ جن کو کرنسی ملی ہے یہ تو بڑے بے وقوف نکلے جو لا کے ہمارے پاس جمع کرا گئے، باقی یہ کہ یہ اب ہماری روزی سے چلے گی، وہ کر دیتے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مذہب اسلام اور دین اسلام جو ہم کو سب سے زیادہ دیانتدار بناتا ہے، افسوس یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر اس قسم کا کوئی واقعہ شاید مشکل سے پیش آئے گا، لیکن وہاں یہ دیکھیے کہ جس کو وہ کرنسی ملی جا کے تھانے میں جمع کرا دی، اور جب یہ رپٹ لکھوانے کے لیے گئی ہے تو اس کو وہاں سے وہ کرنسی موصول۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ مال کی محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سونے اور چاندی کے خزانے کے پاس جمع ہے، اور جمع ہو کے وہ جمع ہے خزانہ، سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے اللہ، ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ اے اللہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے دل میں اس مال کی محبت نہیں ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ڈھیر کی محبت اور سونے اور چاندی کی محبت میرے دل میں ہے، اور میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اور قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ قرآن خبر دے رہا ہے ہم کو کہ سونے اور چاندی کی محبت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے۔ اے اللہ، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ اس ڈھیر کی محبت میرے دل میں نہیں؟ میرے دل میں ہے، لیکن میں اس لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ، اس مال کے اندر جتنا خیر ہو اتنا خیر مجھ سے وابستہ ہو جائے، اور اس مال میں جتنا شر ہو اور جتنی خرابی ہو اے اللہ اس سے ہمیں بچائیے، اس سے ہم کو محفوظ رکھیے، اس لیے کہ مال کے اندر خیر کا بھی پہلو ہے اور مال کے اندر شر کا بھی پہلو، بالکل دونوں پہلو۔ اور اسی طریقے سے سمجھیے کہ جیسے ایک سیٹ ہے، ایک سلائی ہے، اس کے ایک کونے پہ شہد لگا ہوا ہے اور دوسرے کونے کے اوپر غلاظت اور پاخانہ لگا۔ دنیا کی تمام چیزیں اسی نوعیت کی ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس میں ایک پہلو شر کا ہے، دوسرا پہلو خیر کا ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، شہد ہی شہد ہے، گندگی کا کوئی سوال نہیں۔
اور چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر غلاظت اور گندگی ہی گندگی ہے، اس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں۔ مثلا سر سے لے کے پاؤں تک خیر ہی خیر ہے، کوئی شر کا اس کے اندر شائبہ نہیں، ایک ذرہ بھی شر نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، وہ ملائکۃ اللہ اور فرشتے ہیں، وہ قرآن کریم ہے، وہ مقامات ہیں، بیت اللہ ہے، وہ تمام کے تمام مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ کی عبادت و بندگی کی جاتی ہے، ان کے اندر خیر ہی خیر ہے، ان میں شر کا کوئی پہلو موجود نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا وہ خطہ کہ جس خطے کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، زمین کا وہ خطہ خیر اور بہتر ہے، اور فرمایا کہ زمین کا وہ علاقہ اور وہ خطہ کہ جہاں پر بازار بنا ہوا ہے، اس لیے کہ بازار میں انسان جب کاروبار میں لگ جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ غافل بنانے والی ہے، ایک جگہ اللہ کو یاد دلانے والی ہے، تو فرمایا کہ جہاں یاد دلانے والی عمارت بنی ہوئی ہے وہ زمین کا بہترین حصہ ہے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں خیر ہی خیر ہے، شر کا کوئی نام و نشان نہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ملائکۃ اللہ ہیں، فرشتے ہیں، ان میں کوئی معصیت کا، نافرمانی کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ انبیاء کرام بھی معصوم ہیں، ملائکۃ اللہ اور فرشتے بھی معصوم ہیں۔ اور دوسری چیز ایسی ہے کہ جس میں شر ہی شر ہے، خیر اس میں کئی نام و نشان۔ سوچئے کیا ہے؟ وہ ہے شیاطین اور ابلیس، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ جو قرآن کریم میں فرمایا ہے، آپ کو اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہیے کہ اے اللہ ہم مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، وہ مخلوقات میں داخل ہے۔ فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تیری مخلوقات میں جتنی چیزیں شر کی ہیں ان سب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو جس سے معلوم ہوا انبیاء کرام بھی مخلوقات میں شامل ہیں، ملائکۃ اللہ اور فرشتے بھی مخلوقات میں شامل ہیں، لیکن یہ سر پاپا خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں۔ ابلیس اور شیطان جو ہے یہ بھی مخلوقات میں ہے، لیکن یہ سر سے لے کے پاؤں تک شر ہی شر ہے، اس میں خیر کا کوئی شائبہ موجود نہیں۔ بس ان دو چیزوں کو نکال دیجیے، ان دو چیزوں کو الگ کرنے کے بعد اس کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے ایک کونے پہ شر ہے، ایک کونے پہ خیر ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو مثال دے کے بتایا تھا کہ بالکل ایسے مثال سمجھیے کہ جیسے کوئی سلائی ہے یا کوئی سیخ ہے، اس کے ایک کونے پہ شہد لگا ہوا ہے، دوسرے کونے پہ غلاظت اور گندگی۔ مثال کے طور پر اولاد، خیر بھی ہے شر بھی۔ اگر اولاد کو اللہ تعالیٰ نے صلاح اور نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ خیر ہے، لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ اولاد ایسی اگر مل جائے جو ماں اور باپ کے نام کو بھی بدنام کرے، خاندان کو بھی اگر بدنام کرے، تو آپ سمجھیے، ایمانداری سے بتائیے، ماں باپ فوراً یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی خراب اور بری اولاد آئی ہے کہ یہ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے سے ماں باپ کو دنیا میں عذاب دیتے۔ فرمایا کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اولاد کے ذریعے سے ان کو سزا دیتے ہیں، ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے اولاد۔ مال، اس میں خیر کا بھی پہلو ہے، شر کا بھی پہلو ہے۔
رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شر ہی شر ہے. مال میں دونوں پہلو ہیں، شر بھی ہے، خیر بھی. اگر مال کی حفاظت کر کے اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے موجب نجات ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح. فرمایا کہ اگر آدمی نیک ہے تو اس کے پاس جو مال آئے گا وہ مال بھی صالح بن کہلائے گا، اور اگر آدمی نیک نہیں ہے تو اس کے پاس جو مال اور دولت آئے گی وہ دولت اور مال بھی صالح اور نیک نہیں کہلائے گا. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں اس میں ایک پہلو خیر کا اور ایک پہلو شر کا لگا. مثلا مال، اولاد، تندرستی بھی اللہ کی نعمت ہے. اس میں بھی خیر اور شر دونوں پہلو ہوتے ہیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ ناواقف ہیں اور بے خبر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے ٹوٹے میں اور بڑے خسارے کے اندر ہیں، اس نعمت کی قدر نہیں جانتے. فرمایا کہ وہ نعمت ایک تو ہے انسان کی جسمانی اور بدنی صحت، اور ایک ہے فرصت. فرصت بھی اللہ کی بڑی نعمت. اسی لیے شریعت کے احکام یہ ہیں کہ جب کوئی تمہیں ذمہ داری پوری کرنی ہو تو خبردار اس فرصت کو رائیگاں اور ضائع مت کرنا، اس فرصت سے فائدہ اٹھانا. ممکن ہے کہ اس کے بعد تمہارا کوئی ایسا کام آ جائے کہ اس کے بعد یہ نیکی نہ کر سکو. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب آپ سفر کے لیے روانہ ہو تو اب اوقات نماز کے اندر آپ کی تبدیلی ہو جائے گی. جو گھر پہ رہ کے نماز کے اوقات تھے ان میں تھوڑا سا فرق آ جائے. وہ یہ کہ جب آپ اپنے گھر پہ تھے ظہر کی نماز اگر گرمیوں کا زمانہ ہے تو ٹھنڈا کر کے پڑھو. حالانکہ ظہر کی نماز اگر فرض کر لیجئے کہ 3 گھنٹے تک اگر رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 گھنٹہ گزر جائے، ذرا وقت ٹھنڈا ہو جائے جب پڑھیں. اسی طریقے سے اگر فجر کا وقت ہے تو اتنا سویرا ہو جائے کہ لوگوں کے جمع ہونے میں اور گھر سے آنے میں آسانی ہو جائے. اسی لیے دیر کر کے پڑھتے ہیں، ظہر بھی دیر سے پڑھتے ہیں، فجر بھی دیر سے پڑھتے ہیں. لیکن فرمایا کہ 2 حالتوں کے اندر اتنی جلدی کرنا کہ وقت شروع ہو جائے فوراً ادا کرو. ایک مسافر کے لیے اور ایک بیمار کے لیے. اگر تم حالت سفر کے اندر ہو تو ظہر کا وقت شروع ہوا ہے، ابھی فوراً نماز ظہر ادا کرو. فجر کا وقت شروع ہوا ہے، بالکل اندھیرا ہے جیسے سحری کا وقت ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ فوراً نماز ادا کرو. حالانکہ آپ جب اپنے گھر پہ تھے، محلے کی مسجد میں تھے، تو آپ دیر سے ادا کرتے تھے. فقہاء نے لکھا ہے کہ مسافر کو جلدی کرنی چاہیے اور ایک بیمار آدمی کو جلدی کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ مسافر کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اگلی منزل جو آنے والی ہے اس میں ایسا موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا کہ نماز ادا کر سکیں گے. اس لیے یہ جو پہلا وقت مل گیا ہے تم کو، اس کو غنیمت جانو اور اس پہلے وقت میں نماز ادا کرو. بیمار آدمی کے لیے بھی یہ ہے کہ اس وقت اگر اللہ نے تمہیں اس کا موقع دیا ہے کہ تم نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن نہیں کہا جا سکتا کہ 15 منٹ یا 20 منٹ کے بعد خدا نہ کرے کوئی اور درد کھڑا ہو جائے، کوئی ایسا دورہ پڑ جائے، کوئی اور بیماری بڑھ جائے، ترقی کر جائے، تو ممکن ہے کہ شاید اتنی بھی مہلت نماز کی نہ ملے. اس لیے فرمایا کہ بیمار آدمی کو اور مسافر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ادا کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ صحیح طور پر قدردانی نہیں کرتے. ایک ہے انسان کی صحت اور دوسرے انسان کی فرصت. اب دیکھیے کہ صحت
نعمت ہے، لیکن اگر فرض کر لیجیے صحت و تندرستی سے انسان اگر کوئی یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ اس کو گناہ میں معصیت کے اندر اگر خرچ کر رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک شر میں وابستہ ہے، اور اس میں جتنا پہلو خیر کا پہلو تھا وہ اس سے الگ ہو گیا ہے اور شر کا پہلو اس سے وابستہ۔ اسی طریقے سے دنیا کی تمام چیزیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر اقتدار، وقار عرفی، عزت و سربلندی عطا فرمائی، اگر اس سے انسان کوئی نیک کام لیتا ہے، دین کی کوئی خدمت کرتا ہے، تو وہ عزت اور وقار جو ہے وہ اس کے لیے نعمت ہے، خیر ہے، اور اگر اس عزت اور وقار کے ذریعے سے انسان دوسروں کے حقوق کو طلب کرتا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے شر ہے، خیر۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی، اس کا ترجمہ کرنا تو اصل میں بہت مشکل ہے، لیکن ہاں ایسا ترجمہ جو آپ بھی سمجھ سکیں، وہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر تھانے دار بنا دیتا تو پتا نہیں کہ میں کس کس کے اوپر ظلم کرتا، تو یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہاتھ میں یہ اقتدار ہی نہیں دیا اور اسی وجہ سے کسی پہ ظلم بھی نہیں کیا۔ فرمایا کہ کجا خود شکر ہی نعمت گزارم، کجا خود شکر ہی نعمت گزارم، کہ زور مردم آزاری ندارم۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے وہ مرتبہ ہی نہیں عطا فرمایا کہ جس مرتبے پہ پہنچ کر لوگ دوسروں کے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت سے لوگ اس وقار کو ظلم کا ذریعہ بنا دیتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ خزانہ سونے اور چاندی کا میرے سامنے، میرے دل میں اتنی محبت تو ہے جتنی کہ آپ نے میرے خون میں ڈالی، لیکن اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس مال کے شر سے مجھے بچائیے گا، اور اس میں جتنا پہلو خیر کا پہلو ہو وہ خیر کا پہلو مجھ سے وابستہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حقیقت یہ ہے کہ مال کی محبت نہ تھی اور نہ ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کا جو تعلق تھا مال و دولت کے ساتھ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے کتنی نفرت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مال سے، دنیا سے، دولت سے محبت نہیں، ورنہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تقریباً 10 سال کے قریب جن کی حکومت رہی، اور حکومت بھی کتنی بڑی، اتنی بڑی حکومت رہی کہ اگر ہندوستان اور پاکستان اگر دونوں ایک جگہ اگر ہو جائے تو اس سے 8 گنی بڑی، کتنی بڑی سلطنت، یعنی دنیا کے تقریباً آدھے حصے کے اوپر حکومت ہے عمر فاروق، اور زمانہ گزرا تقریباً 10 سال کا، مگر حالت یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس وقت ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو شہادت سے اگلے دن کسی آدمی نے ان کے لڑکے سے یہ کہہ دیا، عبداللہ ابن عمر سے، کہ یہ خنجر جس سے کہ آپ کے باپ کو شہید کیا گیا ہے، یہ تو میں نے فلاں آدمی کے پاس فلاں دکان پہ رکھا دیکھا تھا کل۔ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کو جوش آیا اور وہ گئے تلوار لے کے جا کے اس آدمی کی گردن اڑا دی، اس کو جان سے مار ڈالا۔ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، لیکن امیر المومنین کے اگر بیٹے ہیں تو کیا ہوا، قانون سے زیادہ بڑا ان کا مرتبہ نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین کے بیٹے کا تو کیا خود امیر المومنین کا مرتبہ بھی قانون سے زیادہ ہے۔ قانون کی عزت اور قانون کی سربلندی جو ہے وہ بالا ہے، اور امیر المومنین کا مرتبہ اس قانون سے نیچے ہے۔ اسلام کی عدالت نے صرف سبق ہی نہیں دیا بلکہ واقعات کے ذریعے سے یہ بتلا دیا کہ امیر المومنین
خواہ کتنا ہی بڑا درجہ رکھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود قانون سے زیادہ بڑا ان کا مرتبہ نہیں، ان کو اسی قانون کا پابند ہو کے چلنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المومنین ہیں، ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک یہودی جا رہا ہے، امیر المومنین نے کہا کہ یہ زرہ جو تمہارے پاس ہے یہ میری ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ زرہ آپ کی نہیں ہے، اور اگر آپ کی ہے تو میں تو دینے کو تیار نہیں، آپ جائیے جا کے عدالت میں دعویٰ کر دیں۔ آپ اگر امیر المومنین ہیں تو ہوا کریں، لیکن یہ کہ اگر کوئی چیز مجھ سے آپ لے سکتے ہیں تو آپ قانون کے دائرے کے اندر لے سکتے ہیں، میں آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں، یہ آپ کی نہیں میری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ عدالت میں گئے، اور عدالت میں جا کر قاضی شریح، اس زمانے کے قاضی القضات، قاضی القضات کا ترجمہ ہے جس کو کہتے ہیں چیف یا سپریم کورٹ کا جیسے جج ہوتا ہے، چیف جج کہہ لیجیے، سب سے بڑا قاضی شریح کی عدالت ہے۔ امیر المومنین مقدمہ لے کے گئے، قاضی شریح نے کہا کہ آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ زرہ آپ کی ہے، تو اس دعوے کے لیے آپ کے پاس شہادتیں ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ اگر امیر المومنین کا کوئی مقدمہ آیا ہے تو آج ضابطہ اور قانون سب بالائے طاق اٹھا کر رکھ دیا جائے گا، نہیں، ضابطہ آپ کے لیے بھی ویسے ہی۔ انہوں نے کہا شہادتیں ہیں آپ کے پاس؟ امیر المومنین نے کہا کہ ہاں میرے پاس دو شہادتیں ہیں، ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور دوسرے میرے ایک آزاد کردہ غلام ہے، ایک اس کی شہادت، دو شہادتیں بھی۔ قاضی شریح نے فرمایا کہ میں آپ کے غلام کی شہادت تو اس لیے قبول کیے لیتا ہوں کہ آپ نے اس کو آزاد کر دیا ہے، آپ سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن حضرت امام حسن کی شہادت ضابطے اور اصول کے اندر اس لیے قبول نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ کے بیٹے ہیں، اور بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں معتبر نہیں، اس لیے اس کے علاوہ دوسری شہادت نہیں۔ قاضی شریح کا یہ مطلب نہیں تھا کہ قاضی شریح نعوذ باللہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسن قابل اعتبار نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ اگر قاضی شریح سے یہ پوچھا جاتا کہ حضرت امام حسن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ یہ فرما دیتے کہ ساری ملت کا سچ ایک طرف ہے اور حضرت امام حسن کا سچ ایک طرف ہے، لیکن یہ ضابطہ اور اصول ہے، قیامت تک کوئی ایسے ہی باپ اور ایسے ہی بیٹے نہیں پیدا ہوں گے، اس لیے یہ اصول سب کے لیے یکساں ہے، بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں معتبر، دوسری شہادت نہیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ میرے پاس تو سوائے بیٹے کے اور غلام کے اور کوئی شہادت نہیں ہے زرہ کے بارے میں۔ قاضی شریح نے کہا کہ اگر آپ کوئی اور شہادت نہیں پیش کر سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں اور آپ کے مقدمے کو خارج کرتا ہوں، اور آپ زرہ لینے کے حقدار نہیں۔ عدالت سے مقدمہ خارج ہو گیا۔ امیر المومنین اور وہ یہودی دونوں کے دونوں عدالت کے کمرے سے باہر آ رہے ہیں، لیکن یہودی اپنے دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں تو یہ زرہ امیر المومنین ہی کی ہے، اور میں نے تو اس لیے دینے سے انکار کیا ہے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دین اللہ کا دین ہے، میں ذرا ان لوگوں کا عدل اور انصاف دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعتاً یہ دین اللہ کا دین ہے یا نہیں۔ لیکن آج میں نے یہ دیکھ لیا کہ واقعتاً اس قوم کے اندر عدل ہے، اس قوم کے اندر انصاف ہے، اور ان کا امیر المومنین جو ہے وہ بھی قانون و ضابطے سے بالا تر نہیں ہے، لہذا باہر آیا اور آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے یہ کہا کہ یہ زرہ آپ کی ہے، آپ کو میں یہ زرہ پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اسلام بھی قبول کرتا ہوں۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ امیر المومنین کے لیے بھی جب ضابطہ اور قانون وہی ہے، تو یہاں عمر فاروق کے صاحبزادے نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، فوراً عدالت میں طلبی ہو گئی، اور جب عدالت میں ان کا مقدمہ پیش کیا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سنبھالے ہوئے تقریباً دوسرا تیسرا دن تھا،
سب سے پہلا عثمان غنی کی عدالت میں جو مقدمہ آیا ہے وہ سابق امیر المومنین کے بیٹے کا مقدمہ تھا، اور حقیقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں جو بڑی بڑی مشکلات پیدا ہوئی ان میں سے یہ بھی اسباب تھے کہ مثلا یہ امیر المومنین کے بیٹے کا مقدمہ خود ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ اب امیر المومنین کے بیٹے کا جب مقدمہ عثمان غنی کی عدالت میں آیا تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر مقتول کے وارث یہ کہیں کہ صاحب جس کو مرنا تھا وہ تو بیچارہ مر گیا ہے، اب اس کے بدلے میں ہم جان لے کے کیا کریں گے، اس کے بدلے میں ہمیں فدیہ اور مال دے دیا جائے، جس کو خوں بہا کہتے ہیں، تو عدالت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو خوں بہا دے دیا جائے اور خوں بہا دے کر ان کو چھوڑ دیں، بشرطے کہ مقتول کے وارث اس کا مطالبہ کریں۔ لیکن اگر مقتول کے وارث یہ کہے کہ نہیں صاحب ہم تو پیسہ اور خوں بہا نہیں لیتے، ہم تو جان کے بدلے میں جان لیں گے، تو پھر اس کو اصل میں پھانسی دینا یا اس کو قتل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتول کے وارثوں سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ انہوں نے قتل کیا ہے اور ان کا قتل جو ہے یہ ان کا جرم و قصور ہے، جیسا تمہارا مطالبہ ہوگا ویسے ہی ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ بعض مسلمانوں نے یہ کہا کہ ارے بھائی ذرا سوچو تو غور کرو کہ کل امیر المومنین کا انتقال ہوا جنہوں نے 10 سال حکومت کی ہے، اور ابھی 3 دن نہیں گزرے کہ آج ان کے بیٹے کو بھی پھانسی دے رہے ہو، قتل کر رہے۔ مگر یہ سوال وہاں نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ ضابطے اور اصول کے اندر مقتول کے وارث کیا چاہتے ہیں۔ ان سے جو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اصل میں جان کے بدلے میں جان نہیں چاہیے ہے، بلکہ جان کے بدلے میں فدیہ چاہیے ہے، مال چاہیے، اگر اس کا معاوضہ کچھ مل جائے تو اس کی بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے گا، اس لیے ہم جان کے بدلے میں جان نہیں چاہیے، خوں بہا دلوا دیے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا تھا، اب جو آگے کا ٹکڑا آ رہا ہے وہ ہے ذرا سننے کے قابل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فدیے کی رقم ادا کر دیں، مقتول کے وارثوں کو دے دیں اور عدالت ان کو بری کر دے۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ جس نے 10 سال اتنی بڑی حکومت چلائی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کے انتقال ہوئے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے، تو بیٹے کے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے خوں بہا اور فدیے کی رقم ادا کرے، بیٹے کے پاس اتنا بھی، اور جب ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا تو یہی وجہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے مالدار تھے، بڑے تاجر تھے۔ عثمان غنی نے یہ کہا کہ چونکہ یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، اور صرف امیر المومنین کا سوال نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسے خلیفہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسی صلاحیتیں ان کے اندر تھیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو میرے بعد عمر فاروق نبی ہوتے، جن کی صلاحیتیں اتنی اعلیٰ ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی جیب میں سے وہ رقم نکالی اور رقم نکال کر مقتول کے وارثوں کو عبداللہ ابن عمر کی طرف سے ادا کر دی، جس کو بعد میں لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھا صاحب امیر المومنین کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے کیسی حمایت کی ہے، اپنی جیب سے نکال کے انہوں نے رقم دی، حالانکہ یہ کوئی شرع کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی ضابطے کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ایک جج اگر خود اپنی جیب سے کسی کی مالی امداد کر دیتا ہے، جبکہ مقتول کے وارثوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم مالی خوں بہا چاہتے ہیں، فدیہ چاہتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی سوال نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مال کی محبت نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی مال کی محبت نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ 10 سال حکومت کرنے کے باوجود حضرت عمر فاروق کا ہاتھ بالکل خالی تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ آیا حضور کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے۔
اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا تاکہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں سونے اور چاندی کے پہاڑ لینے کے لیے نہیں آیا، سونے اور چاندی کے ذخیرے جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ایک وقت کھانا کھاؤں، دوسرے وقت فاقہ کروں تاکہ میری امت کو یہ سبق یاد رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور یہ طرز دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ان کے دل میں مال کی محبت کیسے پیدا ہو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے جتنے بھی احکام ہیں، جو لفظ قرآن کریم کا اترا اور نازل ہوا ہے، سب سے پہلے اس پر رسول اللہ نے عمل کیا اور اس طریقے پہ عمل کیا کہ قرآن کے الفاظ سامنے رکھیے اور رسول اللہ کا عمل سامنے رکھیے تو معلوم ہوگا کہ یہ الفاظ ہے اور یہ معانی ہے۔ اس طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حکم پر عمل کیا، لیکن ایک حکم ایسا بھی ہے کہ جس پر عمل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ حکم ہے قرآن کا اور حکم بھی ایسا اہم ہے کہ اگر وہ عمل جان بوجھ کے اگر چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، تو اس کے خلاف جہاد تک کرنے کا حکم دیا گیا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمل کرنے کا سوال ہی سامنے نہیں آیا، نوبت ہی اس کی نہیں آئی کہ آپ اس پر عمل کریں۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے زکات۔ آپ نے نماز کے فریضے کو ادا کیا، روزے کے فریضے کو ادا کیا، حج کے فریضے کو ادا کیا، جہاد کے فریضے کو ادا کیا، لیکن زکات کی نوبت ساری زندگی اور تمام عمر زکات کی نوبت ہی ہے۔ اور نوبت کہاں سے آتی؟ اس لیے کہ زکات ادا ہوتی ہے اس وقت جب کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا جمع ہو، اور جمع ہونے پر بھی سال بھر گزر چکا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی 52.5 پیسے بھی آپ کبھی جمع نہیں فرماتے تھے، 52.5 تولے چاندی تو درکنار، 7.5 تولے سونا تو درکنار، کبھی 7.5 روپے بھی آپ نے کبھی جمع نہیں کیے۔ اور جب کبھی آپ نے زندگی بھر کبھی یہ رقمیں نہیں رکھی تو زکات دینے کا سوال ہی پیدا، بلکہ جو زکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے وہ ہماری اور آپ کی زکات سے الگ زکات۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے یہ سوال کیا اور پوچھا کہ حضرت سجدے کی شرائط کیا ہے؟ تو فوراً یہ پوچھا کہ کس کا سجدہ، تمہارا یا ہمارا؟ انہوں نے کہا کہ حضور سجدہ سب کا برابر ہے، آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، آپ کا سجدہ ہمارا سجدہ الگ تو نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، تمہارا سجدہ اور ہے، ہمارا سجدہ اور ہے۔ اور یہ فرمایا کہ تمہارا سجدہ یہ ہے کہ یہ ناک کا نرم حصہ اور پیشانی، یہ دونوں کے دونوں جب زمین کے اوپر ٹک جائیں تو سمجھو کہ تمہارا سجدہ پورا ہو گیا اور سجدے کی شرائط پورے ہو۔ لیکن فرمایا کہ ہمارا سجدہ یعنی فقیروں کا سجدہ یہ سجدہ نہیں ہے، ہمارا سجدہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو جب تک کہ جسم سے جان نہ نکل جائے اس وقت تک سر اوپر نہ اٹھائے، یہ ہمارا سجدہ ہے۔ فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے سجدے میں فرق ہے۔ فرمایا کہ آ سجدہ ایک تنز سرمیش ود جدا، آ سجدہ ایک تنز سرمیش ود جدا، در کشور وفا گناہش نام کردہ اند۔ ہم ایسے سجدے کو گناہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنا سر رکھ دیتا ہے اور اٹھا لیتا ہے اپنا سر اور جان اللہ کی خدمت میں نہیں پیش کرتا ہے، ہم ایسے سجدے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکات بھی الگ ہے، آپ کی اور ہماری زکات الگ ہے اور رسول اللہ کی زکات الگ ہے۔ ہماری اور آپ کی زکات یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اور جمع ہوئے اس پر سال بھر گزر جائے،
اور وہ بھی اپنی ضروریات سے فارغ ہو. ضروریات سے فارغ مطلب یہ ہے اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے اور آپ کے پاس 7.5 تولے سونا بھی ہے اور اگر آپ قرضہ اتارنے کے لیے آئیں تو پھر 7.5 تولے تو سونا نہیں رہے گا بلکہ آپ کے پاس 2.5 تولے 4 تولے 3 تولے باقی رہ جائے گا، تب بھی آپ پہ زکات نہیں. بلکہ جو اصلی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر رہے اور سال بھر گزر جائے تب ہم اور آپ زکات ادا کرتے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زکات یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس چاندی یا سونا 1 تولا بھی اگر آپ کے پاس آ جاتا تھا تو اس سونے یا چاندی پر جو رسول اللہ کے گھر میں ہے ایک رات بھی نہیں گزرنے پاتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دیا. آپ فرماتے تھے کہ رسول کے گھر میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے گھر میں وہ سونا اور چاندی جمع ہو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زکات، اس لیے وہاں اس زکات کا کہ جو ضابطے کی زکات ہے سوال ہی پیدا نہیں. اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی محبت نہیں تھی، ورنہ اگر آپ کے دل میں مال کی محبت ہوتی تو زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس سرمایہ جمع ہوتا، مگر آپ نے کبھی جمع نہیں فرمایا یہاں تک کہ زکات کی نوبت ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ پوری مسلمان قوم دنیا کی مالدار قوم کبھی نہیں ہوئی. تاریخ اٹھا کے دیکھیے 1400 سال آپ کو دنیا میں گزر گئے، 14 صدیاں گزری ہیں آپ پر، لیکن 1 صدی بھی آپ ایسی تاریخ میں نہیں نکال کے دکھا سکتے کہ مسلمان قوم دنیا میں سب سے زیادہ مالدار قوم رہی ہو. بنیوں کی طرح یا یہودی قوم کی طرح دنیا میں سب سے زیادہ مالدار قوم مسلمانوں کی ہو، 1 صدی بھی ایسی. جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کا جو سبق دیا گیا ہے اس کی وجہ سے اس کے دل میں مال کی اتنی محبت نہ پیدا ہو سکتی ہے، نہ کبھی یہ دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم ہو سکتی ہے. بلکہ اگر اس کے پاس کوئی خزانہ ہے تو وہ خزانہ علم کا خزانہ تھا، وہ اخلاق کا خزانہ تھا، وہ تقوی اور نیکی کا خزانہ تھا. لیکن یہ کہ سونے اور چاندی کا خزانہ مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں. دنیا کے آدھے حصے پر مسلمانوں نے سلطنت کی، لیکن اس وقت بھی مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم نہیں. حالانکہ بہت سی قومیں یا قوموں کے افراد حکومت کی وساطت اور ذریعے سے دولت اور سرمایہ کو جمع کر کے مالدار ہو جاتے ہیں. اگر 500 سال تک متواتر اگر مسلمانوں کی حکومت رہی، اس کے باوجود ان کی حکومت میں ساری قوم مسلمانوں کی مالدار ہو گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. بلکہ مال اور دولت کے اعتبار سے مسلمان کی حیثیت ہمیشہ کمزور رہی ہے اور دوسری قوموں کے پاس مال و متاع اور ساز و سامان ہمیشہ زیادہ رہا ہے. مثلا یہود قوم سینکڑوں سال کی تاریخ آپ کو یہ بتلائے گی کہ ہمیشہ سے اس کے پاس دولت رہی ہے اور یہ سب سے زیادہ دنیا کی مالدار قوم ہے. قرآن کریم نے بھی ان کی مالداری اور تمول کا ذکر کیا. مدینے کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تب بھی ان کا کاروبار سود کا کاروبار تھا اور یہ لوگوں کو روپیہ دیا کرتے تھے اور سود کے اوپر چلایا کرتے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے ہیں ان کا کاروبار ختم ہو گیا. غریب جو ان کے پنجے کے اندر دبے ہوئے تھے غریب ان پنجوں سے آزاد ہو گئے اور یہود قوم کی یہ جو کاروبار سود کا تھا یہ ختم ہو گیا. تو خیر بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں پیدا کر دی ہے، جس میں سے اولاد ہے، ماں باپ ہے، مال ہے، جائیداد ہے. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو گئی ہے، بلکہ ہو نہیں گئی، ہم نے پیدا کر دی. اور یہ ہماری حکمت ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی محبت پیدا کی ہے، اس لیے کہ اگر محبت پیدا نہ کرتے تو تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات کا خیال رکھو، وہ یہ کہ ان سب چیزوں کی محبت عیب نہیں، جرم نہیں، قصور نہیں، شوق سے کرو.
اگر تم ماں باپ ہو تو بے شک اولاد سے محبت کرو، لیکن خبردار ایسی محبت اولاد سے نہ کرنا کہ اولاد کی محبت کے اندر اللہ کو بھی بھلا دو اور اللہ کے رسول کو بھی بھلا دو، اور اولاد کی محبت اللہ اور رسول کی محبت کے اوپر لے آؤ، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو خدا کی نظروں میں عذاب کے مستحق ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ماں باپ کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے دلوں میں اولاد کی محبت اتنی بڑھ گئی تھی کہ خدا اور خدا کے رسول کی محبت کم ہو، اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا ہے، 15ویں پارے کے آخر میں 16ویں پارے کے شروع میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر چلے جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے کشتی جا رہی ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ دونوں کے دونوں پھر آگے کو چلے تو دیکھا کہ ایک بچہ، خوبصورت معصوم بچہ گلی کے اندر کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر آگے کو بڑھے اور آگے کو بڑھ کر اس بچے کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے، تڑپ گئے اور فرمایا کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک بے قصور بچے کو آپ نے قتل کر دیا، بھائی یہ بات ہم برداشت نہیں کر سکتے، بے قصور آپ نے معصوم بچے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعتراض کیا تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ میری باتوں پہ صبر نہیں کر سکیں گے، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اور وہ بات سامنے آ گئی، لہذا اب ہم اور آپ جدا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا 2 موقع آپ نے دیے اور واقعی میں خاموش نہیں رہا، اس لیے آپ آج مجھے جدا کرنا چاہتے ہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ ایک موقع اور دیں اور میں اب کوشش کروں گا کہ میں آپ پر کوئی اعتراض نہ کروں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر پھر آگے کو چلے، چلتے چلتے ایک بستی کے اندر پہنچے، اور اس بستی میں انہیں کوئی جانتا نہیں تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا چاہتے تھے اور کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ چاہا کہ اگر کوئی کام اور مزدوری مل جائے تو مزدوری کر کے پیٹ بھر لیں۔ اسی تلاش اور اسی فکر میں ہے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر آگے کو بڑھے اور بڑھ کر ایک مکان کا کونا گرنے کے قریب تھا، اس کو اپنے سہارے سے، اپنے کندھے سے انہوں نے ٹھیک کیا اور وہ دیوار برابر کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب یہ خیال پیدا ہوا کہ اب اگر میں بولا تو جدائی ہو جائے گی، اعتراض نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات اعتراض کرنے کے بھی طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ یہی کام جو مکان کو آپ نے ٹھیک کیا ہے، اگر یہ مزدوری پر اجرت کے اوپر اگر آپ یہ کام کر دیتے تو کم سے کم کھانے پینے کا گزارا ہو جاتا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعتراض نہیں، مگر حقیقت میں یہ بھی اعتراض ہے۔ وہ میں سنایا کرتا ہوں، اکثر لطیفہ ہے ویسے لیکن بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک صاحب کی شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ بھئی ہمارے پاس دوشالہ نہیں ہے اور تمہارے پاس بڑا قیمتی دوشالہ ہے، تو جب ہم نوشہ بنیں گے تو دوشالہ تم اپنا دے دینا۔ انہوں نے کہا ہاں شوق سے لے لیجیے۔ اب یہ نوشہ صاحب نوشہ بن کے اور دوشالہ لے کے چلے، ایک گاؤں کے اوپر بستی کے اوپر گزر ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی نوشہ کہاں ہے؟ تو جن صاحب کا یہ دوشالہ تھا فرمانے لگے کہ دیکھیے صاحب یہ نوشہ تو یہ ہے، باقی دوشالہ میرا ہے۔ نوشہ صاحب کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا تم نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے دیا تھا، اور اتار کے پھینکنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا، اب آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب کسی شخص سے یہ نہیں کہوں گا کہ دوشالہ میرا۔ آگے چلے تو پھر ایک بستی میں یہ سوال ہوا کہ بھئی نوشہ کہاں ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ تو نوشہ صاحب تو یہ ہے، دوشالے کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ اس دوشالے میں کوئی دال میں کالا معلوم ہوتا ہے، یہ ان کا نہیں معلوم ہوتا۔ یہ
حالانکہ یہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ نہیں کہوں گا کہ دشالہ میرا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ اچھا بھائی اگر تم اس پر بھی ناراض ہو تو یہ بھی نہیں کہوں گا۔ آگے چلے، پھر کسی بستی کے اندر کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ صاحب یہ دشالہ یہ نوشا صاحب کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ یہ رہے نوشا صاحب اور دشالہ بھی انہی کا ہے، نوشا ہی صاحب کا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دشالہ میرا ہے، بلکہ یہ کہا کہ دشالے کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، پھر یہ کہہ دیا کہ دشالہ بھی انہی کا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ طریقہ کہنے کا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اعتراض تو میں کرتا نہیں، لیکن اتنی بات ہے اگر یہی کام اجرت اور مزدوری کے اوپر کرتے تو گزارا ہو جاتا نا۔ حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینی، اب ہم تم دونوں جدا ہو، لیکن ہماری اور تمہاری جدائی رنجش کی جدائی نہیں ہونی چاہیے، دوستانہ فضا کے اندر ہم تم دونوں جدا ہو جائیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ یہ بات کیا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس سے انسان کے دل میں ایک قسم کی خلش پیدا ہو جائے۔ اور اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ جب کسی کی طرف سے کوئی ذرا سی خلش پیدا ہو، بدگمانی پیدا ہو، فوراً بدگمانی کو دور کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہے، مسجد کے اندر آپ کا قیام ہے، غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی آپ سے کوئی گفتگو، کوئی بات کرنے کے لیے تشریف لائی، اور وہ وقت ایسا تھا کہ نماز کا وقت نہیں تھا، جیسے کہ صبح کا وقت ہوتا ہے، تو تنہائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کوئی گفتگو، کوئی بات کر رہی تھی۔ اتنے میں بعض صحابہ مسلمان تشریف لے آئے اور وہ دیکھ کر وہاں سے روانہ ہو۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کچھ اور مسلمان آ گئے، کچھ صحابی آ گئے حضور کی خدمت میں، تو وہ وہاں سے رخصت ہو کر اپنے گھر آئے۔ تو ان کے بیٹھتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ فرمایا کہ یہ خاتون جو ابھی ابھی اٹھ کے گئی ہے یہ میری ازواج مطہرات میں سے ہے، میری بیوی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی جو آپ نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اتقوا مواضع التہم، فرمایا کہ تہمت کی جگہ سے انسان کو بچنا چاہیے، اور جب کبھی کوئی ایسا واہمہ کسی کے دل میں خیال پیدا ہو اس قسم کا، اگر اس پہ خیال پیدا بھی ہو سکتا ہو تو اس کی صفائی فوراً کر دینی چاہیے۔ فرمایا کہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ لوگ تو واقف نہیں ہیں، تو میں اس لیے بتا دوں کہ یہ ازواج مطہرات میں سے تھی جو مجھ سے بات کرنے کے لیے آئی تھی اور آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ہم اور آپ جدا تو ہو رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ اچھے دوستانہ فضا میں جدا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے اعتراضات کیے ہیں میں آپ کو ان کا جواب دے دوں، اور وہ جواب یہ ہے کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ جو آپ نے کشتی دیکھی تھی کہ جس کا میں نے تختہ توڑ دیا تھا، اس کا واقعہ اصل میں یہ تھا کہ مسکینوں کی کشتی تھی، اسی سے وہ اپنا کاروبار کیا کرتے تھے، گزارا کرتے تھے۔ آگے ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایسی کشتی جب گزرتی تھی تو اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مسکینوں کی کشتی کو بچا لیا جائے، مجھے حکم دیا کہ اس کا ایک تختہ توڑ کر اسے عیب دار کر دو تاکہ وہ آگے بادشاہ اس پر قبضہ نہ کرے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کشتی کو ڈبوؤں گا نہیں اور یہ مسکینوں کی کشتی بچ جائے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا گلی میں کھیل رہا تھا، فرمایا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ جو لڑکا تھا اصل بات یہ تھی کہ اس کے ماں باپ جو تھے وہ بڑے پکے مسلمان تھے، بڑے دیندار تھے، ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، لیکن جب سے اللہ نے یہ اولاد اور یہ بیٹا ان کو عطا فرمایا تھا، روز بروز ان کی محبت بیٹے سے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔
اگر اسی طریقے سے یہ اولاد باقی رہتی تو ممکن تھا کہ ساری محبت اس اولاد ہی سے ہو جاتی اور اللہ کے احکام اور اللہ کے دین کو بالکل یہ پس پشت ڈال دیتا. اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے اللہ نے حکم دیا اس کے ایمان کے راستے میں جو رکاوٹ بن گئی ہے اس کی یہ اولاد، اس اولاد کو ہلاک کر دیا جائے تاکہ ان کا ایمان محفوظ ہو جائے. فرمایا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. جس سے یہ بات معلوم ہوئی، میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ کبھی کبھی اولاد کی محبت میں آدمی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو پیچھے ڈال دیتا. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ مال سے اور جائیداد سے ان کی محبت اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کو پیچھے ڈالتی ہے. چنانچہ بہت سے لوگ ہیں جو کاروبار کے اندر جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتے، حلال اور حرام کو نہیں دیکھتے، اللہ کے احکام کی بھی خلاف ورزی، رسول کے احکام کی بھی خلاف ورزی، جس سے معلوم یہ ہوا ان کو مال سے محبت زیادہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کم ہے. یہ واقعہ اصل میں پیش آیا محمود غزنوی، یہ ایک بڑا غیور قسم کا پٹھان تھا جس نے حملہ کیا ہے ہندوستان کے اوپر اور تمام بتوں کو اس نے توڑ دیا ہے، گرا دیا ہے، سومناتھ کے مندر میں بھی پہنچا ہے. یہ محمود غزنوی. محمود غزنوی کو محبت تھی ایک غلام سے، اس کا نام تھا ایاز. اور یہ عام طور سے ہمارے فارسی اور اردو کی شاعری کے اندر محمود غزنوی کا اور ایاز کا عام طور پر ذکر آتا ہے. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محمود غزنوی بت شکن تھا، لیکن ایک شاعر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ سارے بتوں کو ہندوستان کے تو توڑ دیا لیکن ایک بت اس نے اپنے دل میں بٹھا دیا، اس کو نہیں توڑ سکا. فرمایا کہ برہمن بغزنوی گفتو کرامتم نگر، برہمن بغزنوی گفتو کرامتم نگر، تو کہ سنم شکستہی بندش دی ایاز را. سارے بتوں کو تو نے توڑ کے چکنا چور کر دیا لیکن ایاز کو بت بنا کے تو نے اپنے دل میں بٹھایا. ایک بت تجھ سے بھی نہیں ٹوٹ سکا اور وہ محبت کا بت، ایاز سے بڑی محبت. لیکن واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تمام امرائے دربار کو جمع کیا ہے محمود غزنوی نے. بڑے بڑے امرا، بڑے بڑے جاگیردار، وزیر اعظم سب جمع ہیں اور ایاز بھی ہے. محمود غزنوی نے ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا، وہ ہیرا اپنے وزیر سے کہا کہ تم اس کو زمین پہ دے کے مارو. تو اس نے کہا جی حضور میری ہمت نہیں ہے، میں آپ کا بڑا نمک خوار ہوں، میں آپ کی اتنی قیمتی چیز کو توڑ نہیں سکتا. دوسرے وزیر کو دیا، کسی درباری کو دیا، پھر کسی امیر کو دیا، سب نے یہی جواب دیا کہ حضور میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے ہیرے کو توڑ سکوں. یہ لکھا ہے کہ جب یہ نوبت پہنچی تو ایاز کا نمبر آیا اور ایاز سے کہا کہ تم اسے توڑ دو، تو ایاز نے ہاتھ میں لیا اور لے کے زور سے دے کے مارا اور اس کو چورا چور. تمام درباری ایاز کو ملامت کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ارے تو نمک خوار ہے، غلام ہے، تجھے اتنا خیال نہیں ہوا کہ بادشاہ کا اتنا قیمتی ہیرا توڑا. تو ایاز نے کتنا اچھا جواب دیا ہے. ایاز نے کہا کہ ارے بے وقوفو، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میں نے تو صرف بادشاہ کا ہیرا توڑا ہے لیکن تم نے اس سے زیادہ قیمتی چیز توڑی ہے، یعنی بادشاہ کا حکم توڑا ہے.
بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم یہ ہیرا توڑ دو، لیکن تم سب نے انکار کر دیا۔ تو میرے دوستو، ہیرا اتنا قیمتی نہیں ہے، بادشاہ کا حکم اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جس آدمی کے دل میں بادشاہ کے حکم کی کوئی عظمت نہیں ہے، ہیرے کی عظمت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر احکام شرع کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اللہ کے رسول کے خلاف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ہیرے کی تو قدر و منزلت ہے، لیکن بادشاہ کے حکم کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے، جائیداد کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے۔ قرآن کریم آپ سے یہ کہتا ہے، آپ شوق سے ماں باپ سے محبت کریں، آپ شوق سے اولاد سے محبت کریں، آپ اپنے بھائیوں سے کریں، اپنے کنبے سے کریں، اپنے مال سے محبت کریں، اپنی جائیداد سے محبت کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اور وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان سب سے اوپر اور بلند رہے۔ ان چیزوں کی محبت بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، فرمایا کہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ادھر جائیے بعض علاقوں کے اندر کے سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں خشکی کے اندر اور کشتیاں بنا رہے ہیں۔ سال 6 مہینے میں جب کبھی بن جائیں گی تو ان کو پانی میں ڈالیں گے، کشتی بنا رہے ہیں۔ یہ کشتی جو بنائی جا رہی ہے، ایمانداری سے بتانا، یہ چلے گی کاہے میں؟ ریت میں چلے گی، ہوا میں چلے گی، پانی میں چلے گی۔ نہ ریت میں چل سکتی ہے، نہ ہوا میں چل سکتی ہے، پانی میں چلے گی۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کشتی دنیا کے اندر بلا پانی کے نہیں چل سکتی۔ فرمایا کہ انسان کو جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کی مثال ہے کشتی کی طرح پر۔ اگر تم اس کو چلانا چاہتے ہو تو اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کیا ہے؟ وسائل زندگی، زندگی کا مال و متاع، ساز و سامان، یہ ہے اس کشتی کا پانی۔ انسان کے پاس مکان بھی ہو، انسان کے پاس کاروبار بھی ہو، انسان کے پاس کپڑے بھی ہو، انسان کے پاس اولاد بھی ہو، یہ تمام کی تمام حاجتیں اور ضرورتیں جو ہیں، یہ دراصل اس کشتی کے لیے پانی ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو یہ کشتی چل نہیں سکتی۔ لہذا اگر وہ ضرورتیں اور حاجتیں آپ اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کشتی کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے آپ کو ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ کر آپ پہاڑ کی گھاٹیوں میں جا کے بندگی اور عبادت کریں، یہ رہبانیت کی تعلیم اسلام نے نہیں دی۔ اس لیے کہ اسلام ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی ایک کشتی ہے اور ساز و سامان زندگی جو ہے یہ کشتی کا پانی ہے۔ مگر مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک سبق یاد رکھنا، وہ یہ کہ پانی جب کشتی کے نیچے ہوتا ہے تب تو کشتی چلتی ہے، آسانی سے چلتی ہے، منزل پہ پہنچا دیتی ہے۔ لیکن اگر کہیں کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی کے اندر آ گیا تو یاد رکھو کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی والے بھی ڈوبے گی۔ فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے آپ محبت کریں، لیکن ان سب چیزوں کی محبت اس دل سے باہر رہنی چاہیے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور دل کے باہر ان تمام چیزوں کی محبتیں ہیں۔ آپ اگر اولاد ہے تو ماں باپ کی محبت، اگر ماں باپ ہے تو اولاد کی محبت، کنبے کی محبت، مال کی محبت اور جائیداد کی محبت، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ در حقیقت اسلام ان چیزوں کے حاصل کرنے کو منع نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ ان کی محبت خدا اور رسول کی محبت سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے، جیسا کہ ہماری موجودہ زندگی اس کی شہادت دے رہی ہے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر یہی سبق دیا گیا کہ دراصل اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جب تک انسان محبت نہیں کر لیتا ہے یا محبت اس کے دل میں نہیں پیدا ہوتی، اس وقت تک اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے دین پر اور اس کے طریقے پہ چلنا اس کے لیے ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہی ایک راستہ ہے، جن جن طریقوں سے ہمارے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا ہو ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، جن لوگوں کے دلوں میں محبت ہے ان کے پاس بیٹھا کرو،
اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے ہیں، سگریٹ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، کچھ روز میں سگریٹ پینے لگیں گے۔ اگر آپ کے دل میں تماشا دیکھنے کا شوق نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کی صحبت میں اگر آپ بیٹھیں گے تو یہ شوق آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں تو نمازیوں کی صحبت اختیار، اللہ والوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے، عاشقوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو عشق اور محبت کرنے کا طریقہ آپ کو آ جائے گا، اور جب ہمارے اندر عشق اور محبت پیدا ہوگی تو میرے دوستو پھر ہماری زندگی درست ہو جائے گی، اور سب چیزوں کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول کی محبت کو بھی ہم باقی رکھ سکیں گے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کا خلاصہ تھا، عرض کیا۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ خطیب العلماء حضرت مولانا احتشام القتھانوی کراچی کی ایک مجلس وعظ میں خطاب فرما رہے تھے۔ موضوع تھا اللہ، اس کے رسول اور اولاد کی محبت۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ یاد رکھیے نام اور قرہ حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ فون نمبر 56788123۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون لقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم
إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا
بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس الہی میں ذکر ہی صبح و شام تیرا، میں ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا دن رات نام تیرا، رٹوں گا دن رات نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری، مثل نفس اب رکھوں گا جاری، اللہ 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 اللہ، میں